لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلتھ از ویلتھ. لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، اور میں کہتی ہوں یہ قوی مومن کی پہچان ہے. اگر انسان سوچے کہ ایک سفر جو کہ ہر مسلمان کی خواہش بھی ہے اور اس کی چیک لسٹ میں بھی شامل ہوتا ہے، اور وہ ہے حج اور عمرہ. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو اسلام کے 5 پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر، ایک رکن حج بھی ہے. ایک حدیث کے مطابق اگر ہم عمرے کی بات کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عمرہ کرنا ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں. آج کی ایپیسوڈ میں بات کرنا چاہوں گی عمرے کی، یعنی ہیلتھ پرسپیکٹیو سے اگر ہم عمرے کو دیکھیں. کیونکہ چند ماہ پہلے مجھے ایک تجربہ ہوا، میں عمرے پہ گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں آپ کو بہت سی باتیں سوچنے کا موقع ملتا ہے. ہمیشہ ایک نئی ہی ریفلیکشن اور لرننگ کے ساتھ آپ آتے ہیں. جیسے نیوٹن نے کتنی دفعہ سیب کو گرتے دیکھا، لیکن اس کو وہ گریویٹیشنل فورس کا احساس اسی خاص مومنٹ میں ہوا. اسی طرح ہم حج اور عمرے کی چاہت بھی رکھتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور یہ سفر بھی کرتے ہیں. لیکن ہر دفعہ یہ سفر ہمیں کوئی نئی بات ہی سکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کو میل کچیل سے دور کر دیتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حج اور عمرے پہ جانے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا ہے تو وہ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ وہاں جاتے ہیں تو جو اللہ سے مانگتے ہیں ہمارا رب وہ عطا کرتا ہے. اسی طرح رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے وہ حج کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے. کچھ پریکٹیکل ٹپس، کچھ ایسی باتیں جو کہ ہم ضرور یاد رکھیں تاکہ ہمارا یہ سفر بہترین ہو، اور بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی مشکلات میں الجھیں، ہم اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مزید مضبوط بنائیں. تو کیا کچھ کرنا ہے؟ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ عمرے پہ جانے سے پہلے ہمیں کرنے ہوں گے. جیسے آپ کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے، یعنی نیت بھی ہو اور چاہت بھی ہو. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فیملی ممبر پروگرام بناتا ہے اور کچھ اور فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں وہ زبردستی ان کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ ان کو بار بار اس چیز کا لوڈ بھی دیتے ہیں اور احساس بھی دلاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ان پر حج فرض ہے، اور وہی لوگ ہیں جو کہ عمرے کا پلان بھی بناتے نظر آتے ہیں. لیکن جب میں وہاں جاتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں، جیسے خاص طور پہ ہم سوسائٹی میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ایسی باتیں کہتے نظر آتے ہیں، دیکھیں جی آج کل تو بہت مہنگائی ہے، اور اس کی وجہ سے اب تو جو وہ بجٹ ہے عمرے پہ جانے کا وہ بھی بہت لیوش ہو گیا ہے یا بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے، اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کیوں نہ ہم کچھ پیسے اسی طرح کسی غریب کو دے دیں. اب ہم نے اگر ایک دفعہ حج کر لیا اور عمرہ کر لیا تو خیر ہے. جبکہ جب انسان وہاں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، کتنے ہی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو بہت امیر نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن ان کی ساری زندگی کی جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ لیں، اور اسی طرح سے وہ مسجد نبوی کی زیارت بھی کر لیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی لیوش سپینڈنگ کو روکنا چاہیے. اسی طرح سے رزق میں برکت کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے اور ہم یہ سفر کر سکیں. خواتین کی جب میں پرسپیکٹیو سے بات کروں تو ان کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ ہے محرم کی. اب محرم کون کون ہوتے ہیں؟ بھائی ہیں، باپ ہیں، ہسبینڈ ہیں، بھانجا، بھتیجا، بیٹا، سسر، اسی طرح ماموں، چچا، تایا، دادا، نانا، یعنی ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن جب میں بہت سی خواتین سے بات کرتی ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ان میں سے کوئی ریڈی نہیں ہے، دے آر ناٹ پریپیئرڈ. ان کی اپنی زندگی ہے، اپنی ترجیحات ہیں، اور ان کے پاس وقت نہیں ہے. اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ کیوں اتنے سارے جو محرم رشتہ دار ہمارے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک عورت جو کہ ان کی زیر نگرانی آتی ہے، یہ ان مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حج اور عمرے کے پلانز کے بارے میں بھی سوچیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ
اپنے وہ بچے جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان کو اس بات کا بھی احساس دلانا ہے. جہاں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ تم مرد ہو اور تم نے مرد بن کے بہت سی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو کہ ان کی بکٹ لسٹ میں ڈال دینی چاہیے کہ اپنی محرم خواتین کو عمرہ بھی کروائیں اور حج بھی کروائیں. پھر ایک اور جو امپورٹنٹ ہمارے لیے ایریا ہوتا ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہماری صحت ہے. آپ دیکھیں عام دنوں میں بھی ہم نے اپنے اسٹیمنا پہ کام نہیں کیا ہوتا. ہمارا کھانا پینا، سونا، جاگنا، ایون ہمارا اسٹیمنا کہ ہم کچھ کام کر سکیں، فزیکل ایکٹیویٹی کر سکیں، وہ بہت کم ہوتا ہے. تو یہ جو سفر ہے یہ مشقت کا سفر ہوتا ہے. اس میں بہت چلنا بھی پڑتا ہے، اس میں من پسند کھانا بھی نہیں کئی دفعہ ملتا. اگر کوئی انسان جانے سے پہلے بیمار ہے تو وہاں جا کر اس کی بیماری انٹینسیفائی ہو سکتی ہے. اسی طرح کئی دفعہ کچھ لوگ بڑے ہیلدی نظر آتے ہیں لیکن وہاں جا کر بہت بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی امیونٹی بہت لو ہوتی ہے. پھر آپ کو مینٹلی بہت الرٹ ہونا پڑتا ہے، یعنی یہاں پر فزیکلی آپ کو فٹ نہیں ہونا، آپ کو مینٹلی بھی بہت فٹ ہونا ہے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں اور ہر موقع پہ ہر دن آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ درست ہونا چاہیے. تو ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کی جائے. اور وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ جو دنیا کے ہنگامے میں ہم مصروف تھے کٹ آف ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ کا گھر ہمیں اپنے سامنے نظر آتا ہے اور یہاں پر اتنی لرننگ ہوتی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ویژن ہے جو کہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم جو امت کے طور پہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں بہت سے بابرکت مقامات ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے، جن کی زیارت کی جاتی ہے، اور جو کچھ بھی ان کے فضائل ہمیں پتہ چلتے ہیں اس کے مطابق ہم وہاں پر جو کرنے کے کام ہیں جو سنت سے ثابت ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بی بی ہاجرہ کی جد و جہد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہ کس طرح وہاں پر موجود تھیں. اور اسی طرح سیرت کے جتنے واقعات ہیں چاہے وہ مکی دور کے ہیں اور مدنی دور کے ہیں، وہ بھی ایک فلم کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی 5 سٹار 6 سٹار ہوٹل میں بھی وہاں ٹھہرتا ہے لیکن جب ایک دفعہ سب حرم میں آ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں تو برابر ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کون برانڈڈ ہے. اگر کسی نے کوئی برانڈڈ بیگ بھی پکڑا ہوا ہے، فون بھی پکڑا ہوا ہے، وہ بھی اسی لائن میں کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ہر شخص کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ کیسے لوگ تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور یہاں پہ اللہ کی عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے. میرا رب ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے اور میرے رب کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا دینا ہے، کس چیز سے نوازنا ہے. تو اب جانے کی تیاری میں کیا کچھ شامل کیا جائے؟ ایک میں چھوٹی سی آپ کو لسٹ دینا چاہوں گی. جیسے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کون سا سامان ساتھ لے کر جانا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت مختصر سامان رکھتے ہیں کہ اللہ نے بلایا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کروا دیں گے. بے شک سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. کئی دفعہ اگر ہم کوئی چیز لے کر جائیں اللہ توفیق نہ دے تو ہم استعمال بھی نہیں کر پاتے یا اس سے فائدہ ہی نہیں حاصل کر پاتے. لیکن بہرحال ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی طرف سے فلی پریپیئرڈ جائیں اور باقی اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ ہمارا سفر جو ہے مقبولیت والا ہو. تو ضرور دیکھیں کہ ایسا سامان آپ کے پاس ضرور موجود ہو جس کی آپ کو ہر وقت ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں لمبی لائنیں ہیں اور آپ بازاروں میں اور پریشانی میں ادھر ادھر الجھتے رہیں. اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں تو کون سی ادویات اور جتنی دیر کا آپ کا سفر ہے وہ آپ نے ضرور لے کر جانی ہے. اسی طرح سے اگر آپ بیمار نہیں بھی ہیں لیکن کون سی کامن بیماریاں ہیں وہاں پر جو کہ لوگوں کو پیش آتی ہیں، آپ بہت سے لوگوں کا انٹرویو کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں. تو وہ ادویات بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر ان سے لکھوا کر پیک کروا کر ساتھ لے کر جانی چاہیے. اسی طرح زیادہ راب اس پاس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر ہم کسی محتاجی میں پڑ جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ جانے سے پہلے ایسے بہت سے جو لیکچرز ہوتے ہیں آپ کو بہت سی ویب سائٹس پہ اسکالرز کے مل جاتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ مل جاتے ہیں، وہ سننا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا، اگر ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا. اور بہت سی اوتھینٹک کتابیں جو ہیں ان کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے موسم پہ بھی نظر رکھنی ہے. کیسا موسم ہے، گرمی ہے، پلیزنٹ ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو سخت گرمی ہے اور جیسے آپ مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سویٹر یا شال کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب ہم مختلف ویدر میں ہوتے ہیں اس سے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں.
تو ہم نے اپنے لیے کوئی کمفرٹیبل جوتے بھی رکھنے ہیں جس میں آپ آسانی سے چل سکیں. اسی طرح سن گلاسز آپ کے پاس ہونے چاہیے, اور ایک چھوٹا جائے نماز بھی آپ نے ضرور ساتھ رکھنا ہے تاکہ آپ ایسے سجدے نہ کریں کہ کراس انفیکشن ہر طرف ہو رہا ہو. پھر یہ کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ صرف فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی بات نہیں ہے, مینٹل الرٹنس بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایک امتحان کا سفر ہوتا ہے, اور اس میں ہماری اسپریچول ہیلتھ بھی بہت زیادہ آتی ہے. جیسے اس میں ہم اپنے تقویٰ کو بڑھاتے ہیں, یعنی ہم کانشیسلی سوچتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں جو کر رہی ہوں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں, تو وہ تقویٰ کا لیول آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اپنی نیت پہ ہر جگہ چیک رکھنا ہوتا ہے کہ مجھے تو اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو سچا کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں بہت سی عبادات میں ہم ہر وقت مشغول ہوتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں ہیں, اذکار ہیں, پھر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ اسکالرز بیٹھے ہیں, ان کے دروس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ عربک لینگویج سمجھتے ہیں یا آپ کی ریجنل لینگویج میں کوئی ایکسپرٹ وہاں پہ ہے, آپ ان کی بات بھی جا کر سنتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے, تو آپ کے تعلقات بھی راستے میں آتے ہیں, اور ان سب کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو صبر بھی چاہیے. کبھی لائن میں صبر ہے, کبھی کھانے کے لیے صبر ہے, کبھی نماز کے لیے آپ کسی جگہ کھڑے ہیں اور کوئی آپ کے آگے آ گیا ہے تو اس پہ صبر ہے, کبھی آپ کسی مقام پہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن بہت رش ہے اور آپ کسی کو دھکا نہیں دینا چاہتے تو آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اس پہ بھی صبر ہے. اسی طرح شکر بھی ہے, یعنی یہ نہ ہو کہ ہم اس سفر میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ہم ہر ایک سے ناراض ہو رہے ہیں, کبھی اتھارٹیز سے, کبھی اپنے ساتھیوں سے, کبھی جو لوگ بھی ارد گرد ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور ہم شکایتیں اور شکوے کر رہے ہیں. پھر یہ کہ یہاں پر حیا کا بھی بہت بڑا تعلق آتا ہے. یعنی حیا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گالی گلوچ سے روکیں. حیا کیا ہے کہ جب بھی ہم کسی نان محرم کو دیکھیں تو اپنی جو سوچ کا بھی پردے کا خیال کریں, اور نگاہوں کے پردے کا بھی ہم اہتمام کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ان باتوں کا ہمیں لاجک نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اس ٹائم میں ہم بہت بڑا کوئی امت کے لیے کام کر سکتے تھے, کوئی صدقہ خیرات دے سکتے تھے, کسی کو اسی پیسے سے فائدہ دے سکتے تھے, لیکن ہمارا رب کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئیں اور فوکسڈ ہو کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یقین کی کیفیت کے ساتھ وہ جو تمام مقامات ہمارے سامنے ہیں اس سے ہمارا رب ہمیں کیا سکھا رہا ہے. یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ ایک مرد کا بھی بہت اہم رول جو کہ میں نے اس دفعہ سیکھا اور آبزرو کیا. اب دیکھیں ایک خاتون کے لیے نا کوئی بھی احرام نہیں ہے, یعنی جو اس کا سادہ لباس ہوتا ہے, جو ساتر لباس ہوتا ہے, جیسے وہ اپنے آپ کو کور کرتی ہے عام اپنے گھر میں گھر سے باہر جاتے ہوئے, اس نے اسی طرح سے وہاں پہ کورڈ رہنا ہے. اور اسی طرح اگر اس نے زیور پہنا ہوا ہے تو وہ بھی پہن کے جا سکتی ہے. لیکن مرد کے لیے کیا ہے, اس کے لیے 2 چادریں ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارے مردوں کو وہ چادریں نہیں سنبھالنی آتی, وہ سارا وقت اسی ٹینشن اور اسی پریشانی میں گزار رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ میں جب مردوں کو دیکھتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پہلے تم اس قابل ہو جاؤ کہ یہ 2 چادریں سنبھالو, اور پھر تمہیں یہ سمجھ آئے کہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے کہ تمہارے ساتھ جو خواتین آئی ہیں, جن کے تم محرم ہو, تو تم نے کیا کرنا ہے, ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. یعنی مرد کو بہت ڈیلیکیٹ طریقے سے سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لیے پہلے رسپانسبل ہو, اور جب وہ اپنے لباس کے لیے رسپانسبل ہو جائے گا تو پھر اپنے تعلقات کے لیے اور اپنے بہت سے اور جو فرائض اور جو ذمہ داریاں اس پہ ہیں ان کو نبھانے کے لیے بھی وہ ذمہ دار ہو. اسی طرح سے ہم سے بدبو نہیں آنی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی نان سینٹڈ ہم نے کوئی بھی چیز استعمال کرنی ہے, تو دیکھیں گرمی اگر ہے تو آپ شاور لیں, آپ اپنا لباس جو ہے وہ بدلیں. اسی طرح سے آپ ادویات جو اپنی ہیں ان کو حفاظت سے رکھیں, ان کو استعمال کریں. اور یہاں پہ کھانے پینے کا بھی بیلنس رکھیں. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہے تو وہ میٹھے کا خیال رکھے کہ اس نے ایسے نہیں کھانا, اور اپنی شوگر کی فلکچویشن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اسی طرح سے اگر بہت گرمی ہے تو ہیٹ سٹروک سے بچانے کے لیے کوئی چھوٹا ٹاول آپ کے پاس ہو جس کو آپ گیلا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے فلوئڈز جو ہیں وہ آپ نے کس طرح سے پینے ہیں, کیونکہ جب لوگ اوائڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم پانی زیادہ نہ پئیں, وہ پئیں گے تو بہت دور واش روم ہے, بہت چل کے جانا پڑے گا. تو یہاں پر آپ کا جو پہلے سے اسٹیمنا آپ نے بلڈ کیا ہوا ہے چلنے کا وہ کام آئے گا. اسی طرح لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے پہلی صف کہیں نہ کہیں مل جائے, ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو بیسٹ سپاٹ مل جائے, اور اسی پہ کئی دفعہ لوگ وہاں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں.
پھر میں آؤں گی طواف کی طرف، یعنی یہ وہ منظر ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے گھر کے ارد گرد سب لوگ موجود ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اور جیسے اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ خواتین کو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ نہ کریں کہ بس آپ کو جوش آیا، آپ اٹھے اور آپ نے طواف کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اگر درمیان میں نماز کا وقت آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پھر آپ کو وہاں پہ پش کیا جائے گا اتھارٹیز کی طرف سے کہ آپ لیڈیز کے ایریا میں جائیں، کیونکہ وہاں پہ مردوں نے اس وقت نماز پڑھنی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ اور خواتین نے بھی۔ تو بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی نماز ختم ہوئی ہے تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ رش تھوڑا سیٹل ہو چکا ہوا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں سے اٹھنا ہے اور جا کر آپ اپنا طواف کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر شیطان کا وار بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ طواف کروں، اور آپ کو لگتا ہے بہت رش ہے، بہت رش ہے، اور دل گھبرانا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کلیسٹروفوبک فیلنگ ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دعا پڑھتے ہیں اور آپ جاتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو اندر اتنے ایمٹی سپاٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ کیسے شیطان جو ہے ہمیں یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے سے بھی روک رہا ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ مومنٹس ایسے ضرور ہوتے ہیں جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت پیک رش ہے، اور جب پیک رش ہوگا تو پھر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ جہاں پہ رش پڑا ہوا ہے اس میں وہاں پہ نہ جائیں۔ اسی طرح ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دیکھیں ہمیں یہاں پہ کیا موقع ملتا ہے، ہمارے ارد گرد اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دعائیں بھی کئی دفعہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، نماز جو اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دینا بھی بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو با جماعت نماز بھی مل رہی ہوتی ہے، اسی طرح اذان بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس وقت ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں اذان کی، لیکن وہ اس وقت کیا اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ توجہ دینی چاہیے کہ میں اپنی نمازوں کی کوالٹی جو ہے اس کو امپروو کروں۔ اسی طرح سے یہ بھی میں ضرور کہوں گی، یعنی یہ مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ کا ایسپیکٹ ہے جب آپ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، کہ خدا را جتنے آرگنائزرز ہیں، جتنے لوگ وہاں پر ہمارے لیے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ جو کچھ بھی وہ ایفرٹس کر رہے ہیں آپ ان کی تعریف بھی کریں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ طواف کرتے ہیں، پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے زمزم پینا ہے، کچھ لوگ وہیں پر اتنا رش ہے اس ایریے میں اور مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں اور وہیں بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ نیت ہماری یہی ہے کہ اگر یہ جگہ خالی ہوتی، کسی کو تکلیف نہ ہوتی تو میں یہیں پہ نماز پڑھتی، لیکن کیونکہ یہاں پر بہت رش ہے اور بہت سے لوگ ابھی طواف کر رہے ہیں، تو میرے لیے بیسٹ کیا ہے کہ میں تھوڑا پیچھے جا کر، جو کہ آسان جگہ ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو اور میں بھی فوکس کے ساتھ اپنی عبادت کر سکوں، وہاں پہ یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر دعائیں کیسی مانگنی چاہیے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اپنی بڑی لمبی لمبی لسٹ بھی بنا کے لے کے جاتے ہیں، بلکہ اب تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ لوگ کارڈز پہ دعائیں لکھتے ہیں، اور دعائیں مانگنے سے زیادہ اس کی کعبے کے ساتھ یا مسجد نبوی پہنچ کر وہاں پہ پکچرز لے رہے ہوتے ہیں، سکین کر کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کے لیے دعا مانگی۔ تو اگر ہم یہ کر لیں کہ اس وقت اپنی دعاؤں پہ فوکس کریں، اور جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں اگر آپ وہ پڑھیں، جیسے اگر آپ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس میں آپ سوچتے ہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بیسٹ چاہیے، مجھے آخرت میں بھی بیسٹ چاہیے، اور مجھے ایسے اعمال کرنے ہیں جس سے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اس عذاب سے بچا سکوں۔ پھر ہم جب زمزم پیتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی دیکھنا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور وہاں پہ بھی ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے علم مانگ رہے ہیں نفع بخش، اس کے ساتھ ہم رزق مانگ رہے ہیں جو کہ طیب ہو، یعنی ہمیں فضول بیکار چیزیں نہیں چاہیے رزق میں، اور عمل کیسا چاہیے ہمیں؟ جو کہ قبول ہونے والا ہو۔ آپ سوچیں جو انسان یہ دعا مانگتا ہے اس کا فوکس کیسا ہو جائے گا، اور اگر فوکس درست ہو جائے گا تو آپ سوچیں جتنے ہیلتھ کے ایریاز ہیں، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، وہ سب درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سعی ہوتی ہے، اور جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو سعی میں جو بہت زیادہ مجھے ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں امپاورنگ ایکسپیرینس لگا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ایک اسپیسیفک سپاٹ آتا ہے جس میں مرد حضرات کو کہا جاتا ہے
کہ اب وہ ایک عورت کی قربانی کو یاد رکھیں. اور ان کو کیسے یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی وائف کو دیکھیں اور کہیں ہاں بھئی دیکھو کہ کیسے اس عورت نے کیا تھا، اب تم بھی میرے لیے کوئی قربانی دو. نہیں، اس مرد کو کہا گیا کہ تم تیز تیز چلو اور تم برسکلی چلتے ہوئے آگے جاؤ. اپنی بیوی کو نہیں کہنا، اپنی محرم خواتین کو کچھ نہیں کہنا. یعنی آپ سوچیں کہ یہاں پہ مرد کو بہت جگہوں پہ جگایا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں خواتین کو بار بار بتایا جاتا ہے تم اپنا کام یہ نہیں کر رہی. ہاں ظاہر ہے جہاں خواتین کا رول ہے ان کو بھی وہ صحیح طرح سے ادا کرنا ہے. لیکن یہاں پر بہت سے ایسے ایکسپیرینسز تھے جس میں نے سوچا کہ ہمارے مردوں کو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کیا ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی اور اسی طرح اور جو خواتین ہماری ہیں ارد گرد ہماری سوسائٹی میں، وہ سب اپنا رول کس طرح پلے کر رہی ہیں، کیا کچھ کر رہی ہیں، کیا کچھ ان کی بھاگ دوڑ ہے اور ہم اس کو کیسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں مردوں کا ایک اور امتحان بھی ہے یہاں پر. یعنی خواتین کو نہیں کہا گیا کہ انہوں نے سر منڈوانا ہے، لیکن مرد کو کہا گیا. جیسے جب عام حالات میں ایک خاتون کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب وہ اپنے سر کو کور کرتی ہے، یا معاشرے میں جو کچھ ایک گلیمرس خاتون کر رہی ہے وہ نہیں کر رہی، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہی ہے، حیا کے دائرے کو سمجھ رہی ہے. وہاں پہ اسی طرح مرد کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. بہت سے مرد حضرات کہتے ہیں کہ نہیں میں تھوڑے سے بال کاٹ دوں گا کیونکہ وہ بھی الاؤڈ ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہی ہے کہ وہ بھی اپنے سر کی پوری شیو کریں. اور جب وہ کرتے ہیں تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے نارم سے ہٹ کر کوئی کام کرنا ہے، اور وہ اپنے اسپیئر پریشر کو سہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں بہت سی زیارات ہوتی ہیں، ہمیں زیارات پہ جاتے ہوئے بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. عین الیقین ہے، یعنی ہمارے سامنے غار حرا ہے، غار ثور ہے، پھر مسجد قباء ہے، پھر اور بہت سی مساجد اور بہت سے مقامات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تو وہ واقعات تھے جو قرآن میں، حدیث میں جن کا ذکر کیا گیا، ہم پڑھ رہے تھے ان کے بارے میں، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں. آئی ایم اسٹینڈنگ دیئر، آئی ایم لکنگ ایٹ دیم. اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں ٹیم ورک بھی سکھایا جاتا ہے. یعنی وہ ٹیم ورک کیسا ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں کا حال چال پوچھ رہے ہیں، کوارڈینیٹ کر رہے ہیں. کئی دفعہ ہمارا پورا گروپ ہے، اکٹھے ادھر جانا ہے، اس ٹائم پہ اٹھنا ہے، اس ٹائم پہ بیٹھنا ہے، ٹالریٹ کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. کئی دفعہ بزرگ ہوتے ہیں، کئی دفعہ بچے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے مزاج کے خلاف لوگ ہوتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو یہ بھی سکھا رہے ہیں نا کہ پھر میکے سسرال کی جنگ ہم کیوں لے کے پھر رہے ہیں، وہاں پہ بھی تو برداشت کر رہے ہیں. یا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میرے گھر میں ہر وقت میکے سسرال کی جنگ ہے تو میں وہاں کیسے اپنا تمام کام جو ہے وہ صحیح کروں گی. اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم اکثر پریشان رہتے ہیں بچوں کے لیے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ دین کے قریب آئیں، مساجد میں جائیں، علماء سے سیکھیں. لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی ویلکم نہیں کرتا ایسے ماحول میں، اور پھر جب وہ جاتے ہیں تو بہت پٹ آف ہو کے آ جاتے ہیں. لیکن جب آپ حج اور عمرے کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں گے ہر طرف بچے نظر آتے ہیں آپ کو، اور بچوں کو بہت ویلکم کیا جاتا ہے. اور بچے شرارتیں بھی کریں گے، شور بھی مچائیں گے. بلکہ جو منظر مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کبھی وہ اپنے ماں باپ کو بلا رہے ہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، بیچ میں بھاگ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی دعائیں بھی سنا رہے ہیں، لوگوں کو جا کر کھانا بھی دے رہے ہیں، کبھی کھجوریں آفر کر رہے ہیں. تو ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں وہاں شامل کر سکتے ہیں. ایک اور جو کام جس کا ہمیں اپنے ملک میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا بینگ فیمیل، وہ ہے نماز جنازہ پڑھنا. یعنی یہ بات بھی اگر آپ وہاں پہ ایکسپیرینس کریں، کیونکہ ہر نماز کے بعد تقریباً کوئی نہ کوئی جنازہ وہاں ہوتے ہیں. اور جب آپ وہ پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو مختلف ممالک سے، خاص طور پہ عرب کنٹری سے خواتین آئی ہوتی ہیں تو وہ ضرور پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں. جیسے ایک نسک ایپ ہے، لوگ اس سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس ایپ کے ذریعے آپ کے لیے جو مسجد نبوی میں جانا اور روضہ رسول کی زیارت کرنا جو بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت پریکٹیکل ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اس کو صحیح طرح سے یوز نہیں کر رہے ہوتے اور اس وجہ سے ہم اپنے لیے تنگی جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ جانا ہے اور پھر وہاں سے واپس آنا ہے تو آپ کو بلٹ ٹرین پہ سفر کرنے کا موقع مل سکتا ہے.
بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایکسپینسو سفر ہے تو ہم کیسے کریں. تو میں ایک ٹپ آپ کو دے سکتی ہوں. جیسے ایک طرف جانے کا سفر آپ بس پہ کر لیں اور ایک سنگل جو وزٹ ہے, جو ٹرپ ہے, وہ آپ اس پہ بلٹ ٹرین پہ کریں. اس سے نا آپ کے ساتھ جیسے آپ کے فیملی ممبرس ہیں ان کو یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ اچھا ابھی تو ہم اگر بس پہ گئے ہیں تو بہت گھنٹے ہمیں لگے, ہم تھک بھی گئے, اب ہم بلٹ ٹرین پہ آئے ہیں تو کتنی سپیڈ سے آ گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سفر تھا, خاص طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اور باقی لوگوں نے بھی کی تھی, تو وہ سفر کتنا لمبا تھا, جیسے جو پیدل جا رہے تھے یا ان کے پاس کس طرح کی سواریاں تھیں. تو ہم پھر اس ٹائم زون میں بھی جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. اسی طرح مدینہ کا جب سفر ہو تو ہم صرف یہ نہ سوچیں وہاں پہ جا کر کہ ہم روضہ رسول پر آئے ہیں اور ہم حاضری دے رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں وہ فیلنگ بھی لائیں کہ یہاں پر آ کر ایک اسلامک سٹیٹ بنی تھی, اور اسلامک سٹیٹ جب بنی تھی تو یہاں پہ مسلمانوں نے کیا کچھ پریکٹس کیا تھا, کیسی علمی مجالس ہوتی تھیں, اور ہم بھی اپنے گھر میں ایک اسلامک سٹیٹ کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. پھر آپ عمرے سے واپس آتے ہیں اور ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں, بیمار بھی ہو جاتے ہیں, تو ریسٹ کرنا چاہیے. اور مہمان بھی ملنے کے لیے آتے ہیں, ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, دعائیں بھی دینی چاہیے, اور اپنے لیے بھی بہت ڈھیروں ڈھیر دعائیں کرنی چاہیے. لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ٹرپس پہ جائیں, اور خود بھی موٹیویٹڈ رہنا چاہیے, اور اگلے ٹرپ کی تیاری کرنی شروع کر دینی چاہیے. اور مزید اس قسم کے بہتری کے, بھلائی کے کام جس میں آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی ہے, ایموشنل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ, ان سب کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیسے میں اپنے آپ کو اور بہتر بناؤں. اسی طرح آہستہ آہستہ پھر اپنی روٹین میں سیٹل ہونا چاہیے, اور جب روٹین میں سیٹل ہوں تو کوئی نہ کوئی کام ہم پہلے سے بہتر کر رہے ہوں. ہاں, ایک اور چیز جو کہ خواتین کا خاصہ ہے, جب بھی کہیں جاتی ہیں تو وہ یہ ضرور سوچتی ہیں کہ کچھ شاپنگ بھی کر لیں, اور کچھ لوگ ان کو اس بات پہ گلٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئی ہو اور یہ کیا تم شاپنگ میں لگ گئی ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جائز طریقے سے شاپنگ کرنا وہ بھی الاؤڈ ہے. آپ وہاں کے کوئی بھی جیسے کھجوریں لاتے ہیں, زمزم آپ لے کر آتے ہیں, اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز آپ اپنے گھر والوں کے لیے لے کر آنا چاہتے ہیں, چھوٹا سا کوئی ٹوکن, کوئی گفٹ اپنے پیاروں کے لیے, تو اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے ثواب کے بارے میں فرمایا, اس کا ثواب خرچ یا مشقت کے مطابق ملتا ہے. تو یہ جو سفر ہوتا ہے نا, یہ ہمیں سکھاتا ہے گیپ انالیسز, یعنی میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے. اور اگر ہم اس سفر میں یہ بات سیکھ لیں تو الحمدللہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا سیکھیں, وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.